كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک زندہ رکھے توحید و سنت پر اور نیکی پر پروردگار قائم و دائم رکھے، جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے رحمت اور برکت سے بھرپور، اور جب ہمارا مر جانا بہتر ہو ہماری اخروی کامیابی کے لیے، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور سننے والی میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الشعراء ہے، اور ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عاد نامی قوم کا ذکر فرمایا، جن کی طرف اللہ نے اپنا نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ بلا شک و بلا ریب اللہ وحدہ لا شریک کا، اللہ خالق کائنات کا کلام ہے، جو اللہ نے فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام کے حوالے فرمایا، اور جناب جبریل علیہ السلام پیغمبروں کی جماعت میں، نبیوں رسولوں کی جماعت میں آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جس کی ابتدا مکہ مکرمہ کی
ہرا پہاڑی کے غار ہرا سے ہوئی اور جس کے نزول کا اختتام مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب الرحمن نے فرمایا ھدی للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی ہدایت کو چاہتا ہے، ہدایت کی انابت اور رجوع اور شوق اور ذوق رکھتا ہے، اللہ نے یہ کتاب تمام ہی عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دی۔ اس کتاب قرآن مجید میں جو کہ اللہ رب الرحمن کا کلام ہے، اللہ نے بہت سی پہلی قوموں کے قصے بھی بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر قصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے، ہدایت کے، کامیابی کے بے شمار اصول بیان فرما دیے۔ ہر قصے کے اندر اللہ رب الرحمن نے یہ بات بیان فرما دی کہ کون سی قوم کس وجہ سے تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اور جو کامیاب ہوئے تو وہ کیوں کامیاب ہوئے۔ یعنی کامیابی، ناکامی، ہلاکت، بربادی، اللہ نے سب کچھ ان قصوں میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں جہاں احکامات ہیں، جہاں ارکان ہیں، جہاں مسائل ہیں، جہاں حلال اور حرام کے معاملات ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، بے شمار چیزوں کا اللہ نے مجموعہ اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں نازل فرمایا۔ اسی کتاب کے اندر اللہ نے مختلف قوموں کے احوال بھی بیان فرمائے، کسی کا تفصیل کے ساتھ تو کسی کا اجمال کے ساتھ، اور ایک ہی قوم کے قصے کو اللہ نے قرآن پاک کے پاروں اور سورتوں کے اندر مختلف پیرائے کے اندر بھی بیان فرما دیا، اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا وہ بات اچھی طرح کو سمجھ لے اور ذہن نشین کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ جو عام طور پر قصہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اور قصہ گو حضرات ہوتے ہیں، ان کے قصوں میں محض سنسنی ہوتی ہے کہ سننے والا ایک دم عجیب سی کیفیت میں آ جائے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد یہ نہیں۔ کسی قصے کے اندر ہوگا کہ وہاں صرف لوگ قصہ سنیں اور مزہ حاصل کریں۔ ہمارے ہاں روایتی طور پر بہت سے جو ہے وہ قصے مشہور ہیں۔ وہ ہیر اور رانجھے کا قصہ ہو، وہ لیلا اور مجنوں کا قصہ ہو، وہ سسی اور پنو کا قصہ ہو، ہاں جی، اسی طرح دیگر بہت سارے عربوں کے اندر بھی اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں۔ تو عام طور پر دنیاوی قصوں کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ سننے والا ان سنسنی خیز قسم کے واقعات کو سن کر ہاں جی اس کے اندر سنسنی پیدا ہو جائے، یا ان قصوں کا مقصد ہوتا ہے کہ سنانے والا بھی چسکے لے اور سننے والا بھی چسکے لیں۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید کے قصوں کے اندر یہ بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں عبرت کا سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب الرحمن ان قصوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ چاہے دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے ہو یا جہنم کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے ہو یا حلال و حرام کے حوالے سے ہو، ظلم، زیادتی اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہو، کامیابیوں اور کامرانیوں کے حوالے سے ہو، کسی جابر، سرکش اور بدماش، لڑاکو، ہاں جی، اسی طرح دیگر جو مختلف لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان حوالوں سے ہو کہ متکبر اور گندا آدمی اس کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن ان قصوں سے نصیحت کب ملے گی؟ جب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم قرآن پڑھیں،
جب ہمارے پاس اتنی فرصت ہو کہ ہم وقت پر اللہ کا قرآن سننے کے لیے پہنچ جائیں اور ہم سنیں، اور اس طرح کا سننا نہ ہو کہ جس طرح جانور سنتا ہے۔ جانور کے کان بھی ساؤنڈ کو کیچ کرنے کا کام ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ جانور نہ تو انسان کی طرح سمجھ سکتا ہے نہ پھر اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو سننا بھی وہ ہو کہ جو حقیقتاً کانوں سے آواز اندر کو جاتے ہوئے دل کی شریانوں تک پہنچ جائے، ورنہ دماغ میں اور کانوں کے اندر محض آواز گونجتی رہے اور آواز پہنچتی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسے ہوگا جس نے سنا اور کان کے راستے بات اس کے دل تک پہنچی، اور اس دل نے پھر سچ اور جھوٹ کو، حلال اور حرام کی تمیز کر جانی اور عبرت حاصل کر لی، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد نامی قوم کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ یہ جتنی بھی قوموں کی طرف اللہ نے نبی و رسول بھیجے، سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر مختلف قوموں کے اندر مختلف بیماریاں تھیں، کہیں پر زنا تھا، لونڈے بازی تھی، تو کہیں پر چوری چکاری ڈاکہ ماری، کہیں پر ناپ تول میں کمی کرنا، کہیں پر تکبر، غریبوں اور مظلوموں کے اوپر ظلم کرنا۔ تو جہاں ان کی توحید خراب تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ، یا اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، شرک کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار معاشرتی خرابیوں کا بھی شکار تھے، جو کہ آج ہمارے وقت کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر بھی یہ باتیں دونوں موجود ہیں۔ اللہ نے جو بھی پیغمبر بھیجا، جہاں اس نے اللہ پروردگار کی توحید اور وحدانیت اور یکتائی اور اکائی کو بیان کیا، وہیں اس پیغمبر نے اس قوم کے اندر موجود معاشرتی خرابیوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بہت زبردست قسم کی قوم تھی، اور ساتھ میں نہایت چول بھی، بے وقوف ایک نمبر کے۔ وہ کیسے بے وقوف تھے یہ قرآن مجید بتائے گا، اور آج انہی کی طرح بے وقوف اور احمق موجود ہیں، اور ہم سے پہلے انہی کی طرح کے کئی بے وقوف اور احمق گزر بھی چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کے اندر جہاں شرک موجود تھا، وہیں معاشرتی طور پر بھی یہ لوگ کئی قسم کی خرابیوں کا شکار تھے۔ بلند و بالا بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے اور اونچی جگہوں کے اوپر نشان کے لیے عمارتیں کھڑی کرنے والے، نہایت ہی سخت جان، لمبے لمبے قد آور لوگ، اللہ اکبر، اور سج کرش اور بدماش قسم کے لوگ۔ اس بدماش قوم کی طرف، سرکش قوم کی طرف، اس مشرک قوم کی طرف، اس احمق قوم کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کی غلطی کیا تھی؟ لمبے لمبے قد، بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور مضبوط جسم، لمبا لمبا قد، مضبوط جسم، بڑی بڑی عمارتیں بنانا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم سے زیادہ تو سیاںا کوئی ہے نہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان سے بڑا کائنات میں کوئی احمق تھا نہیں، اور جو ان کی طرح ہو۔ کذبت عاد المرسلین۔ فرمایا کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم کی طرف اللہ نے مبعوث تو ہود علیہ السلام کو کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کذبت عاد المرسل، بلکہ فرمایا مرسلین،
ایک نہیں کئی پیغمبروں کو، سب پیغمبروں کو، تمام پیغمبروں کو اس قوم نے جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا کیا مقصد؟ میاں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ یہ جو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے کھڑے ہو نا، اور ہمیں کہتے ہو کہ تکبر چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو، بدماشیاں چھوڑ دو، بڑی بڑی بیکار کی اونچی بلڈنگیں بنانا چھوڑ دو، میاں ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو ایک ہی پیغمبر ان کی طرف آیا، لیکن اللہ نے مرسل کی بجائے مرسلین بول دیا۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نامی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک پیغمبر کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ کیوں اللہ نے مرسلین بولا؟ ایک نبی رسول کی دعوت کا ٹھکرانا تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا انکار ہے۔ تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو آ کر کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر بستی میں آنے والے پیغمبر نے اپنی امت سے کہا اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے لیے قیام کرو، ایک اللہ کے لیے رکوع کرو، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرو، ایک ہی اللہ کی حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ ہاں جی، اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، بدماشیاں مت کرو، سرکشیاں مت کرو۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہ لات تمہارا معبود ہے، نہ منات تمہارا معبود ہے، نہ ود نہ سوا نہ یغوث نہ یعوق نہ نصر، کوئی بھی تمہارا معبود نہیں، نہ پنجتن تمہارے معبود ہیں، نہ کم نہ زیادہ تمہارے معبود۔ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کو پوجو۔ صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اللہ کے غیر کی عبادت ذرا برابر بھی نہ ہو، ورنہ تو مکہ کے مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کی کشتیاں بھنوروں میں پھنس جاتی تو کشتی کا ملاح کیا کہا کرتا تھا؟ ہاں جی، کہ اب ایک اللہ اکیلے کو آواز لگاؤ۔ اور مکہ کے مشرک اللہ مانتے تھے مگر رحمان اور رحیم کا انکار تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ لات بھی تھا، منات بھی تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کی عبادت کافی نہیں، کافی تب ہے کہ جب اللہ کے غیر کی عبادت ذرا برابر نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعبد اللہ بس خلاص، نہیں، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنے خالق کی عبادت یوں کرو کہ نہ لات کی عبادت ہو، نہ منات کی عبادت ہو، نہ ود کی عبادت ہو، نہ یغوث کی عبادت ہو، نہ نصر کی عبادت ہو، نہ حجویری بابے کی قبر کا طواف کرو، نہ مجی کسی دیگر یا دوسرے کی قبر کا سجدہ کرو۔ اعبد اللہ، اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ اگر اللہ رب رحمان کی عبادت کر لی اور اس عبادت کے اندر ملاوٹ ہے، غیر کو بھی سجدہ کرتا ہے، غیر کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، غیر کو بھی بیڑا پار تار لگانے والا سمجھتا ہے، غیر کو بھی جو ہے وہ اولاد دینے والا سمجھتا ہے، ایسی عبادت اللہ کو ہرگز نہیں چاہیے۔ ہاں جی، اللہ وہ عبادت چاہتا ہے کہ لا شریک لہ۔ اس لیے جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو کیا کہے گا؟
عمرہ کرنے جا رہا ہے، میقات پر سے احرام باندھے گا، جب تک اللہ کے گھر بیت اللہ پر نظر نہیں پڑتی حاجی کی زبان پر یہ ترانہ جاری رہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لبیک لا شریک لک۔ اللہ کی عبادت یوں کرنی ہے کہ غیر کا عبادت کے اندر دور دور تک کوئی حصہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ نے جناب ہود علیہ السلام کو عاد نامی قوم کی طرف مبعوث فرما دیا، انی لکم رسول امین۔ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی تنخواہ کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری مزدوری، میری تنخواہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کے ذمے ہے۔ تو پہلی دعوت کیا دی؟ بغیر تنخواہ کے تمہارا فائدہ چاہ رہا ہوں، تو عقل مند ہو تو میری بات کو مان لو۔ دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا ڈالتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور یوں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیتے ہو کہ گویا کہ شاید کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اس عاد نامی قوم کی بے وقوفیوں اور حماقتوں میں سے ایک بڑی حماقت یہ تھی کہ ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی نشانی بنا دیتے اور بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے۔ قد ان کے لمبے لمبے تھے، جسم ان کے طاقتور تھے، اور تھے پرلے درجے کے سرکش اور بدمعاش۔ سمجھتے یہ تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ اونچی اونچی جگہوں پر نشانیاں بنانا اور پہاڑوں کو تراش کر یا اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یوں پکی پکی بڑی بڑی عمارتیں تو اس طرح بنا رہے ہو جیسے یہی دنیا ہے، مرنا تو ہے نہیں اور آخرت تو ہونی نہیں ہے کہ یہاں دنیا ہی کے اندر رہنا ہے۔ جس طرح کی بے وقوفی اور حماقت عاد نامی قوم نے کی اور سمود نامی قوم نے کی اور دیگر بڑی بڑی جناب طاقتور قوموں نے جس طرح حماقتیں کی، اسی طرح کی حماقتیں ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے کی۔ بڑے بڑے محلات تعمیر ہو رہے ہیں، ہاں جی، وہ محلات کہ گویا دیکھ کر دیکھنے والے کو سمجھ یہ آتی ہے ان لوگوں کا مرنے کا تو کوئی پروگرام تھا ہی نہیں نا، ہاں جی، ان لوگوں کا مرنے کا کوئی پروگرام تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستر استعمال کرتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب چارپائی سے اٹھے اور لیٹے ہوئے تھے تو چارپائی، ہاں جی، اس کا نشان وہ پیارے نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک کے اوپر تھا۔ ایسا بستر استعمال کرنا اور بوریے استعمال کر کے اپنی زندگی دنیا کی گزارنا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور فرمایا کہ جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، یعنی دشمن کے ساتھ بڑی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، اور اس سے ڈر جاؤ جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اور اس نے چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ بھی تمہاری مدد کی۔
لیکن یہ قوم پیغمبر کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے کہ تم ہمیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہاں جی ہم تمہاری بات پر نصیحت حاصل کرنے والے ہرگز ہرگز نہیں ہیں، کہ تو نصیحت کر یا نصیحت نہ کر ہمارے لیے ایک برابر ہے، اور ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، اور عذاب کیسے آیا؟ عاد نامی قوم پر اللہ نے عذاب مسلط کیا تیز آگ بھری آندھی کے ساتھ، اور یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور آج بھی وہ علاقہ جو عاد نامی قوم کا مسکن تھا ریگستان کی صورت میں ہے، اور ایسا ریگستان کہ اس ریگستان میں نہ تو انسان داخل ہو سکتا ہے اور نہ جانور، یہاں تک کہ اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ بھی اگر اس ریگستان کو پار کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی وہیں گر کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سننے